اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعا تمام مومنین و یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کا، نہج البلاغہ اور خلفاء کی جھوٹی تعریف، اس لحاظ سے مرزا علی انجینئر صاحب نے کچھ نہج البلاغہ سے مکتوبات اور خطبات امیر المومنین کے ریفرنسز اپنی ویڈیو میں دیے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے کہ یہ خطبات اور مکتوبات میں مولا علی کا مقصد خلفاء ثلاثہ کی توثیق اور ان کی مدح پیش کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم چلتے ہیں بلا تعامل مرزا علی انجینئر صاحب کے ریفرنسز کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں کس حد تک حقائق پر مبنی تھیں۔ نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ، ریفرنس نمبر 1، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا۔ پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132۔ تیسرا ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5۔ چوتھا خطبہ، سیکنڈ لاسٹ، خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ، پیج نمبر 643، مکتوب نمبر 6۔ یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مرزا علی انجینئر صاحب کی پوری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ لیکن مرزا صاحب، آپ سے تو خیر بات کرنا فضول ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سو کالڈ علمی کتابی بنے اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جتنے میرے اہل سنت سننے والے بھائی ہیں اور سارے ماں بہنیں آج کی ویڈیو میں ان سب عزیزان محترم سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ خود نہج البلاغہ کے ان سارے خطبات کو اور اس مکتوب کو پڑھیں۔ اس میں اگر آپ کو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کا نام کہیں اگر نظر آ جائے تو پھر میں مجرم ہوں۔ بھائی جب مولا علی نے ان کے نام نہیں لیے تو مرزا علی انجینئر صاحب، آپ کو کون سی آپ پہ وحی نازل ہو گئی ہے کہ نہج البلاغہ میں یہ سارے معاملات ایز سچ فٹ ان آ رہے ہیں اور پھر سب وہ مولا علی نے انہی کے لحاظ سے بات کی ہے؟ دس از اے ویری کنڈیمیبل اینڈ ویری ویری کلیئر پوائنٹ۔ یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اب عزیزان، میں آپ کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ کچھ ریفرنسز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین نے وہ ان کے بارے میں نہیں کہے تھے، اور مولا علی کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی خلافت کی توثیق کریں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا علی انجینئر صاحب نے تھوڑی سی خیانت کی ہے۔ نہج البلاغہ میں جو روایات ہیں سید رضی نے کہاں سے لے کے لکھی ہیں، شروحات نہج البلاغہ میں جتنے معاملات آ چکے ہیں، پھر تدوین روایت کے معاملے میں کیا سلسلہ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر ہمارے علماء نے تفصیلاً کام کیا ہے۔ تخریج نہج البلاغہ کے اوپر، مصادر نہج البلاغہ کے اوپر، اسانید نہج البلاغہ کے اوپر۔ لیکن مرزا علی انجینئر صاحب خبر وہ ایک ترجمے والی نہج البلاغہ پکڑ کے لے آئے ہیں اور آتا ہی کچھ نہیں ہے حضرت کو۔ خیر عزیزان، مرزا علی انجینئر صاحب نے ایک چیز تسلیم کی ہے کہ نہج البلاغہ میں اہل سنت روایات موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی کا لفظ استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیو اے لک آن ہز کلپ۔ اور میرے بھائیو، جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیع کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ عزیزان گرامی قدر، آپ نے مرزا علی انجینئر صاحب کی بات سن لی کہ اہل سنت میں بھی وہ روایات موجود ہیں۔ لیکن مرزا علی انجینئر صاحب بھی والا لفظ ذرا اسے ایک پارٹ رکھیں میرے بھائی، اہل سنت میں ہی وہ روایات موجود ہیں۔ نہج البلاغہ کے کئی ایسے خطوط اور کلمات کثار ہوں یا پھر امیر المومنین کے خطبات ہوں
وہ سید رضی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضوان اللہ علیہ نے اہل سنت کے مصادر سے نقل کی ہیں باقاعدہ. اور یہ بھی والا لفظ لگا کے آپ نے یا تو لا علمی میں کیا یا پھر جان پوچھ کے، چلے وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے جس کی تخریج محمد علی شرقی، شیخ محمد علی شرقی نے کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطبوعہ ایران نہج البلاغہ مع تخریج. اس میں عزیزان پیج نمبر 493 پر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں واضح دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے کس کا حوالہ دیا ہوا؟ الطبری ابن جریر، امام طبری اہل سنت. عزیزان اسی طرح پیج نمبر 494 پر جو چلتے ہیں تو تاریخ میں بہت زیادہ معتبر ترین شخصیت اہل سنت کے ہیں الواقدی، ان کا بھی یہاں ذکر ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ تخریج نہج البلاغہ میں اگر ہم جائیں گے تو اس بات کا ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ نہج البلاغہ میں بہت ساری چیزیں اہل سنت سے لے کے داخل کی گئی ہیں. خیر عزیزان گرامی قدر، مرزا علی انجینئر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نہج البلاغہ کے جو خطبات، کیونکہ میں چاہ رہا تھا جتنا ہو سکے اتنی مختصر ویڈیو، انہوں نے تو خیر گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے، بس وہ خطبات کے ترجمے اندر پڑھ کے اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ جتنا ہو سکے اتنی مختصر ویڈیو اور مکمل دلائل کے ساتھ. اب رہ گئی خلافت کی بات کہ مولا علی ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ان کی بڑی مدح کی ہے. استغفر اللہ، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمانیہ، اللہ جانے انہیں مولا کا خطاب کس نے دے دیا. امیر المومنین کا تو اللہ اور رسول کی طرف ہے، انہیں پتہ نہیں کس نے دے دیا. خیر آئیں جی، جنہیں آپ مولا مولا کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے محدثین کی نظر میں دیکھ لیں کہ وہ تھے کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ عزیزان میرے ہاتھ میں موجودہ، مطبوعہ کراچی. اس میں عزیزان گرامی پیج نمبر 562 پہ جب آپ چلتے ہیں 562 پہ تو یہاں پہ واضح لکھتے ہیں کیونکہ عمر اور عبیدہ بن جراح یہی دو شخص ہیں کہ اول ابو بکر سے سقیفہ میں بیعت کی. اور سقیفہ کے معنی یہ ذرا غور کریں، سقیفہ کے معنی ایک ایوان پنہا کے بھی ہیں جس میں بیٹھ کر عرب مشورے باطل کیا کرتے تھے. سقیفہ میں سارے مشورے جو ہوتے تھے وہ تھے ہی باطل، مشورے ہی سارے باطل تھے ماشاءاللہ. اور یہ خلافت، ان کی خلافت مولا علی سے حق منوا رہے ہیں جن کے سارے مشورے ہی باطل ہیں. خیر عزیزان گرامی، دوسری دلیل وہ بھی مذہب شیعہ کی مخالفت میں لکھی گئی کتاب ان کے امام ابن حجر مکی صاحب کی الصواعق المحرقہ. الصواعق المحرقہ پیج نمبر 61، یہاں پر وہ لکھتے ہیں حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ، مرزا علی انجینئر صاحب جعلی روایات صحیح السند روایت سے استدلال کروں گا کہ سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا. حضرت ابو بکر کی بیعت کو حضرت عمر بسند صحیح کیا کہہ رہے ہیں؟ فتنہ. آپ مولا علی سے فتنوں کی توثیق کروانا چاہتے ہیں. اب یا حضرت عمر غلط کہہ رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں، کہ فیصلہ میں امت محمدیہ پہ چھوڑتا ہوں. عزیزان، اور بالخصوص انہوں نے جو مکتوب پڑھا تھا نہج البلاغہ سے، جو مولا علی نے معاویہ کو لکھا تھا، میں جیسے کہ پہلے دکھا چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کے مصادر میں اہل سنت کی روایات موجود ہیں. وہ من عن مکتوب نہج البلاغہ سے پہلے کہاں آیا تھا؟ مرزا علی انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑی تحقیق کر لیتے تاکہ ایسا سچ باتیں نہ کرتے. خیر ذرا اس مکتوب کی طرف چلتے ہیں، پھر خلافت کے معاملے میں جو دلائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور نہج البلاغہ والے پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں گے. ذرا یہ میرے ہاتھ میں موجودہ مطبوعہ بیروت لبنان الامامۃ والسیاست، اہل سنت کے امام ابن قتیبہ دینوری کی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب ان کی نہیں ہے، وہ جہالت ان کی سر چڑھ کے بولتی ہیں. ہم پچھلی ویڈیوز میں کتب رجال کے حوالے دے چکے ہیں کہ اس تک ثابت کتاب ہے. خیر پیج نمبر 80، اب یہاں پر بالکل ایز اٹ از عزیزان وہی خط موجود ہے جسے مرزا علی انجینئر صاحب نے استدلال کیا مولا علی کا معاویہ کی لحاظ سے، جو امیر المومنین نے لکھا تھا، اور وہی بالکل ایز اٹ از وہی عبارت ہے. فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَىٰ رَجُلٍ فَسَمُّوهُ اماما، وہ جس بندے پر اجتماع کر لیتے فَسَمُّوهُ اماما، اس کو اپنا امام بنا دیتے. تو یہ کوئی توثیق والا معاملہ نہیں، یہ مولا علی عرب کے اصول کے مطابق بات کر رہے تھے. خیر عزیزان، اب رہ گئی توثیق کی بات، تو توثیق کو بھی میں رد کیے دوں. آئیں ذرا مولا علی کا ایک خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی حافظ جلال الدین سیوطی کی
مسند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، پیج نمبر ہے اس کا 42۔ یہاں پہ مولا علی نے جو خطبہ دیا یہ اس باب کی حدیث نمبر 32 ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک شخص حارث بن محمد اور ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ شورا کے دن دروازے پر تھا، اندر آوازیں بلند ہوئی تو میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حالانکہ یہ میری اہلیت اور حق تھا، لیکن میں نے بائیں وجہ سے تسلیم خم کر دیا کہ کہیں لوگ مرتد نہ ہو جائیں اور قتل و غارت کا بازار گرم نہ کر دیں۔ پھر لوگوں نے حضرت عمر کی بیعت کر لی، جبکہ میں اس کا زیادہ اہل و مستحق تھا، لیکن لوگوں کے مرتد ہونے اور خون خرابے کے خوف سے میں نے سر جھکا دیا۔ الحمدللہ عزیزان، میرے خیال بات واضح ہے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں مرزا علی انجینئر صاحب، یہ واضح خطبہ ہے میرے مولا واقع کا، جس میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حق تھا لیکن ابو بکر کی بیعت کر لی لوگوں نے، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اسی طرح پھر عزیزان گرامی قدر یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے انہی کے مسلک کے نواب احمد حسین صاحب کی تاریخ احمدی۔ اس میں یہ مولا علی کی خلافت کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں جب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 132 پہ، جب یہاں پہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر عمل پیرا ہوں تو حضرت علی نے جواب دیا کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین کی اتباع کا پابند نہ ہوں گا۔ جن کی بات کی پابندی مولا علی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ان کی خلافت کی توثیق مولا علی سے لینا چاہ رہے ہیں۔ مرزا علی انجینئر صاحب سبحان اللہ ہے آپ کے، اگر یہ کرنا ہے تو پھر سبحان اللہ۔ خیر عزیزان گرامی قدر، لیو اٹ۔ اب ذرا نہج البلاغہ کے لحاظ سے چلتے ہیں اور اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا شور مچایا ہے مرزا علی انجینئر صاحب نے، جہاں جن خطبات اور جس مکتوب میں مولا علی کا نام، اب وہ مکتوب لیا ہی اہل سنت کی کتاب سے گیا تھا، امامت و سیاست، وہ ہمارے پہ حجت نہیں جس سے توثیق پیش کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کو ہمارے بہت سارے علماء مطلق طور پر نہیں مانتے، اس میں بہت ساری روایات ضعیف بھی ہیں۔ یہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ جو شروحات نہج البلاغہ کی لکھی گئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو پھر بات واضح ہوگی۔ جب کافی میں ضعیف روایات ہیں تو نہج البلاغہ تو پھر کافی سے چھوٹے درجے کی کتاب ہے۔ خیر یہ میرے خیال میں مفتی وسیم اکرم قادری صاحب کی مختصر شرح نہج البلاغہ موجود ہے، اختصار کے ساتھ انہوں نے نہج البلاغہ کی یہاں پر شرح لکھی ہے۔ اس میں پیج نمبر 110 یہاں جو مقام اہل بیت کے چیپٹر میں وہ دو ٹوک الفاظ میں وسیم قادری صاحب لکھتے ہیں، فرائض امامت انہی کی ذات میں مجتمع ہیں، انہی میں وصیت اور وراثت ہے۔ وصیت و وراثت، فرائض امامت، سب کچھ اہل بیت کا حق ہے، وہ کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ اور مرزا علی انجینئر صاحب دے دنادن گلا پھاڑ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا اور مولا علی نے توثیق کر دی۔ اللہ اکبر۔ خیر عزیزان، اب موسٹ امپورٹنٹ بات، نہج البلاغہ میں جو خطبہ شکشکیہ ہے اس کے لحاظ سے میں مرزا علی انجینئر صاحب کے اوپر کچھ فٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے علامہ حفیظ گوہر کا انتخاب نہج البلاغہ۔ اب میں نہج البلاغہ کے وہ ریفرنسز دے رہا ہوں جو اہل سنت کے ہاں سے موجود ہیں۔ انتخاب نہج البلاغہ از علامہ حفیظ گوہر، وہ عزیزان گرامی اس میں پیج نمبر 135 پہ یہ تیسرا خطبہ جو مولا علی کا خطبہ ہے شکشکیہ، اس کے کنٹیکسٹ میں وہ واضح یہاں پہ لکھتے ہیں، انہوں نے ٹاپک کیا رکھا ہے، بھیانک تیرگی، یعنی کہ مولا علی نے جہاں حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کی خلافت پر نقد کیا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بھیانک تیرگی۔ اب آپ کے علماء آپ کے خلفاء کی خلافت کو بھیانک کہیں اور آپ اٹھ کے مولا علی کے ہاتھوں توثیق کرواتے پھرے تو یہ تو عزیزان یہ تو پھر وہی بات ہوگی جو میں کافی عرصے سے دہراتا آ رہا ہوں، مرزا انجینئر صاحب کو آتا کچھ نہیں ہے، 100 کروڑ علمی کتابی ماشاءاللہ، اور وہی جو بات ہے کہ اے بیکار آدمی کچھ تو کیا کر، کپڑے پھاڑ کے خود ہی سیا کر، یہ وہ مثال اپنی جگہ قائم ہے۔ خیر عزیزان گرامی قدر، اب یہ سارے معاملات تو ایک طرف، اب ہم چلتے ہیں کیا خطبہ شکشکیہ اہل سنت کی نگاہ میں مولا علی کی طرف منسوب واقعتاً مانا جاتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں شیخ محمد زاہد چشتی صاحب کی انتخاب نہج البلاغہ موجود ہے۔
سارے اہل سنت کی ریفرنسز دکھا رہا ہوں الحمدللہ نہج البلاغہ سے مربوط. اس میں عزیزان پیج نمبر 25 پہ جب ہم چلتے ہیں تو وہ شیخ ابن ابی الحدید معتزلی ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے سن 603 ہجری میں اپنے شیخ استاد مصدق بن شبیب واسطی سے سنا، جو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ خطبہ شکشکیہ عبداللہ بن احمد المعروف ابن خشاب کو پڑھ کر سنایا اور ان سے کہا کیا آپ اس خطبے کو امام علی سے نسبت کو جعلی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ امام علی کا کلام ہے. وہ آپ کے گھر کے علماء قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں یہ مولا علی کا کلام ہے. جی مرزا انجینئر صاحب، تو نہج البلاغہ کے لحاظ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ اپنے گھر کی خبر لیں، وہاں پہ نہج البلاغہ کے لحاظ سے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، تاکہ ایک پوائنٹ کلیئر کٹ عوام کو پتہ چلے کہ بالآخر آپ کی انٹینشن کیا ہے. مرزا صاحب آپ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ جو باتیں آپ نہج البلاغہ کے توسط سے کر رہے تھے اسے آپ کی اپنی کتابوں میں مولا علی کی روایات ہی آن نہیں کرتی. اور خطبہ شکشکیہ کی وثاقت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کے بتائے گئے سارے کے سارے خطبات کے جو مفہوم ہیں وہ جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.